الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد كذلك ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد فأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنی علما ورزقنی فہما. آمین. برادران اسلام، دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ساری تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جنہوں نے
ہم تمامی بنین و انسان کو انسان بنا کر کے اس فانی دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی ان دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے کافی مشقتوں کو اٹھا کر، تکلیفوں کو جھیل کر کے ہمیں راہ ضلالت سے نکال کر صراط مستقیم پہ لا کھڑا کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کی سورہ فرقان کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہو، اسی آیت کے تعلق سے آپ حضرات کے بیچ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا دینا ہم مناسب سمجھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس پاک پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان باتوں پر سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد تمام سامعین و سامعات کو بلا چوچرا تسلیم کر لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں پہچان بتلایا ہے کہ اس روئے زمین میں انسان جو بستے ہیں اور اپنی زندگی گزار کر کے چلے جاتے ہیں، جن کے مقدر میں جتنا دن کی حیات ہے اتنا دن رہ کر کے جس طرح ان کو زندگی گزارنا ہے، جس طرح سے رہنا ہے، اس طرح سے رہ کر کے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، الوداع کہہ کر کے چلا جاتا ہے۔ آدمی کی زندگی گزرے گی، اس میں دو مت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ بیٹھ کر کے گزاریے، کام کر کے گزاریے، کاروبار کر کے گزاریے، غیبت چگلی کر کے گزاریے، لڑائی میں گزاریے، کیس مقدمہ میں گزاریے۔ آپ کی زندگی جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس دھرتی کے اندر، اسی وقت سے ہماری زندگی گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے منزل کی طرح ہم اپنی زندگی کو منزل کی طرف لا رہے ہیں۔ وہ منزل جو قبر کی منزل ہوگی، وہ منزل ہوگی جو آخرت کی منزل ہوگی، وہ زندگی ہوگی جہاں ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی، اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ سب کو یقین ہے، سب کو معلوم ہے، سب کو پتا ہے، یہ نہ در رہے گا، نہ گھر رہے گا، نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی۔ یہ کائنات کے جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فائدہ کے لیے بنایا ہے، وہ سب کی سب ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے، ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ ہم بھی ختم ہونے والے ہیں، رنگ برنگ کی چیزوں کو ختم ہونے والی ہے، آسمان بھی، زمین بھی، اور کمائی ہوئی ساری کی ساری دولت، بلڈنگ، کوٹھیاں، سب کی سب ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ صرف اللہ کی ذات جو ہمیشہ باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سب کو پتا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن معلوم رہتے ہوئے آئیے ہم اپنی گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں اور محاسبہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تم کو پرکھیں، تم کو جانچیں
کہ عمل کے اعتبار سے کون اللہ کے نزدیک اچھا ہے، کون اچھا ہے۔ آج انسان کو جمعہ میں وقت سے پہلے آنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، جبکہ بارہا اس کو کہا گیا ہے کہ خطیب کو منبر رسول پر خطیب چڑھنے سے پہلے جتنے احباب یہاں آتے ہیں اس کا نام رجسٹر میں جاتا ہے، اور خطیب جب خطبہ شروع کرنے لگ جاتے ہیں، منبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اس کا رپورٹ اللہ کے یہاں نہیں جاتا ہے۔ یعنی اللہ جان رہا ہے کہ میرا دنیا کا بندہ آج جمعہ کے دن کس طرح سے تیاری کی، کس طرح سے جمعے کی اہمیت کو سمجھا، کس طرح جمعے کی جو گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے، اس گھڑی کو پا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے رویا دھویا، گڑ گڑایا، مانگا، اور اپنی ضرورت کی ساری چیزوں اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیا۔ سب جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود فرشتوں سے رپورٹ لیتا ہے کہ بتاؤ فلاں مسجد کی جامع مسجد میں جتنے مصلیان تھے، یعنی دیکھنے میں تو 500 کے تعداد میں تھا، لیکن رجسٹر میں تو یہاں 13 ہی آدمی ہے یار، کہاں گیا ہے تیلیا بھسان بھیڑیا کی طرح جو آیا تھا، وہ خسو خاشاک کی طرح کہاں اڑ گیا یار، ادھر سے بان آیا ادھر سے چلا گیا، نگر بھیڑ کا پال تو بہت زیادہ دیکھا، کیا ہوا کہ چلا گیا، اس کا ایک بھی نام نہیں آیا، کسی انسان کا نام نہیں آیا۔ بتائیے، سوچنے کی بات ہے، اس کو لوگ جانتے ہیں، لیکن ہائے دنیا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ دنیا کے پھندے میں لوگ اس طرح سے گرفتار ہو گیا ہے، دنیا کے مایا جال میں اس طرح سے بچ چکا ہے، انسان کو کچھ بھی پتا نہیں کس وقت کیا کام کرنا ہے، کس وقت اللہ کو راضی کرنا ہے، کون سی گھڑی ہے، کون سا وقت ہے جس وقت کو ہم پائیں گے اس سے اللہ خوش ہوگا، اس کو انسان کو پتا ہی نہیں، کوئی خبر نہیں ہے، بس منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب جان رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، اور یقین ہے سب کو ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑنا ہے، لیکن ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، جانا کدھر ہے، اور کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں، کیا اللہ پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم اور آپ جان رہے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم کو پرکھیں کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون سب سے زیادہ اچھا ہے، کون سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کیا، اور دنیا ہی کے اندر رہ کر کے ہمیں آخرت کی کھیتی کر لینا ہے۔ سمجھیے گا، دنیا ہی کے اندر رہ کر کے آخرت کی کھیتی کر لینا ہے۔ اگر انسان دنیا ہی کے اندر جنت کمایا ہوگا جنت میں رہے گا، جہنم کمایا ہوگا جہنم میں رہے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچان بتلایا ہے کہ کیسے پہچانیں گے یہ اللہ والے انسان ہیں، کیسے پہچانیں گے وہ کون سا کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہو جائے گا، کون سا کام کرے گا جس کی وجہ سے اس کو مومن کہیں گے، اور مومنانہ صفت اس کے پاس پائی جاتی ہے کہ نہیں، مومن کے اوصاف ان کے پاس ہے کہ نہیں۔ مومن کی بڑی بڑی نشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ مومن ایسے ہیں، یہ سب کام کرتے ہیں، اور یہ سب کام کرنے کی وجہ سے یہ مومن ہے، اور مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین کے اندر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، میاں نہ روی اختیار کرتے ہیں، اور جب اس سے کوئی بے علم لوگ، جاہل لوگ اس سے سوال کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں سلامتی، کہہ کر کے اس سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہر چیز کا صدقہ ہے، عقل کا صدقہ یہ ہے
کہ جب بے علم لوگ، جاہل لوگ جب الٹی سیدھی باتیں کریں تو اس وقت تو چپ چاپ رہنا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اے نبی، یہ لوگ آپ کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتے. اے نبی، آپ کی کیا حیثیت ہے اللہ کے نزدیک، آپ کا کیا مرتبہ ہے، یہ قوم نہیں جانتی ہے. یہ بیجا آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ الٹا سیدھا آپ سے سوال کرتے ہیں. اس لیے آپ ان کی بیجا سوالوں پر، الٹا سیدھا سوالوں پر جواب مت دیجئے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل لوگ اس سے سوال کریں تو سلامتی کہہ کر کے اس سے نکل جاؤ. مومن کی ایک پہلی اوصاف یہ ہے کہ مومن زمین میں اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں، زمین کے اندر غرور نہیں کرتے ہیں، کمائی پر غرور نہیں کرتے ہیں، عہدے پر غرور نہیں کرتے ہیں، علم پر غرور نہیں کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کی جاہ و جلال پر اور زندگی کے گزارنے اتار چڑھاؤ پر وہ غرور اور گھمنڈ نہیں کرتے ہیں. بلکہ مومن وہ ہوتے ہیں جو زمین کے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، چلتے ہیں، نظر کو نیچی کر کے چلتے ہیں، کسی بات پر اتراتے نہیں ہیں، غرور نہیں کرتے ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے ہیں. اور جب اس سے سامنے جب کوئی باتیں آتی ہیں تو ان سے کہہ دیتے ہیں سلامتی کہہ کر کے رخصت ہو جاتے ہیں. نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، اور بیجا مجالس میں نہیں بیٹھتے ہیں، لان تان نہیں کرتے ہیں، غیبت چگلی نہیں کرتے ہیں، جھگڑا لڑائی نہیں کرتے ہیں، شرک کا کام نہیں کرتے ہیں، مسجد سے اپنا رشتہ جوڑے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. مومن کی صفات بتایا اللہ تعالیٰ نے. اس پوری سورت میں سورہ فرقان کی ایک رکوع میں، مکمل رکوع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو اوصاف کو بیان کیا ہے، مومن کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ انسان اگر اس طرح سے اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو وہ مومن ہے، اور اس کے برعکس اگر کر رہا ہے تو وہ مومن ہے نہیں، وہ مومن ہے نہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، چوری کرنے کا حکم نہیں دیا ہے تو چوری کر رہا ہے، زنا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے لیکن زنا کرتا ہے، شرک کرنے سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، شرک کرتا ہے، لیانی باتوں سے انہیں روکا ہے لیکن لیانی مجلسوں میں، لیانی باتوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو مومن نہیں ہے، تو وہ مومن نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر ایسے بے علم لوگ تو اسے سوال کرے تو تم سلامتی کہہ کر کے رخصت ہو جانا، اسے مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو جہل آئے اور کہا اے محمد اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم تم کو نبی مان لیں گے. کیا کہا؟ اے محمد. بھری محفل میں ابو جہل مکہ کے بدماش، شیطان لعین قسم کے کفار مکہ کے سردار اور بڑا بدماش، اللہ کا دشمن، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں آیت مبارکہ نازل فرمایا ان الذين كفروا سواء عليهم. اے نبی آپ ان کے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، اس کے لیے برابر ہے. سمجھائیں یا نہ سمجھائیں اس کے لیے برابر ہے. آج بتاؤ کون سا ایسا خطبہ ہے جس میں مولوی آپ کو بیدار نہیں کرتا ہے کہ اٹھ جاؤ کتنا سو گے، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. روکتا ہے اور کہتا ہے سنو سنو اے سب کام چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کے گرفت میں آؤ گے. لیکن کہتے کہتے بہت سارے مولوی مر چکے ہیں، انٹرنیشنل مقرر ابھی جیل کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں. کہتے کہتے بتاؤ کس نے عمل کر لیا ہے، کس نے مان لیا ہے. لیکن اس سے ہم نے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گھبرا کر کے چھوڑ دیں گے کہ نہیں آئیں گے، نہیں تقریر کریں گے
تو پھر اللہ کے گرفت میں آ جائیں گے اور زیادہ بگڑ جائیں گے. کہنا ہمارا کام ہے, ماننا نہ ماننا تیرا کام ہے. مان لیا تمہاری آخرت سنور جائے گی, تمہاری آخرت بن جائے گی, نہیں مانا تمہاری آخرت بگڑ جائے گی. تم اپنے آپ کو برباد کر لیا, خسارہ میں تم اپنی زندگی کو کر لیا, یہ تیرا اختیار ہے. لیکن کہنا ہمارا کام ہے. اس لیے چوروں کے لیے, بدماشوں کے لیے مولوی ایٹم بم کی طرح ہے, ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے مولوی. اس لیے بہت ساری فاحشہ عورتیں جو بازاروں میں, بلوک پرکھنڈوں میں اور بڑے بڑے میلے ٹھیلے میں جو گزرتی ہیں, جاتی ہیں, تو کم سے کم مولوی کو دیکھ کر کے تھوڑا سا سر چھپا لیتی ہیں. کیوں؟ دنیا کے کسی انسان سے اس کو ڈر نہیں ہے, صرف مولوی کے اوپر ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عورت کے تعلق سے یہ مولوی تقریر کر ہی دے گا, اسی لیے فوراً گھونگھٹ گرا لیتا ہے. ہم لوگ جاتے ہیں کہیں, کسی سے کوئی پردہ نہیں ہے, لیکن کہیں نظر پڑ گیا فوراً گھونگھٹ گرا لیا کہ کہیں نہ کہیں اگر نظر پڑ جائے تو مولوی تقریر کر ہی دے گا, اسی لیے ڈر سے کر لیتا ہے. عجیب معاملہ ہے. کہیں ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں بڑے بڑے جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نواز دیا ہے, 1 روپیہ صدقہ کرنے میں انہیں توفیق نہیں ملتی ہے. مسجد کا ڈبہ گھومتا ہے تو ٹٹولتا ہے, 5 روپیہ اگر کھچرا نہیں ہوگا تو نہیں دیتا ہے اس کو. لیکن جب شادی بیاہ کی نوبت آتی ہے, اتنا فضول خرچی کرتا ہے, اتنا فضول خرچہ کرتا ہے کہ 50,000 60,000 کا پینڈال لگاتا ہے اور کرسی میں بھی نقاب پہنا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج تو عجیب معاملہ ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت جگہ کہ کرسی میں نقاب پہنا دیا, اپنی ماں اور بہن کو جہاں پردے میں رکھنے کا حکم ہے اس کو کھلے عام ویڈیو کرنے کا حکم دیا ہے. بڑا بڑا لائٹ لے کر کے ویڈیو کر رہا ہے, کیمرہ کر رہا ہے, دوست کے ساتھ فوٹو ہے, فلاں کے ساتھ فوٹو ہے, آج فلاں فلاں کے ساتھ آیا ہے, مہمان آیا ہے, گفٹ دے رہا ہے, فوٹو کا بھرمار ہے, واٹس ایپ اور فیس بک میں ایک دم فلاں کا گھر کی شادی ہے, اخباروں کا سرخی پر آیا ہے, ننگی تصویریں ان کے سامنے آ رہی ہیں, دوست احباب کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہے ہیں. اللہ کی لعنت ہو ایسی شادی پر, ایسے مسلمان شادی پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنی بہن بیٹیوں کو, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے. اور آج کا تو شادی ہے, گانا گانے دیجئے, ناچ گانے کرنے دیجئے, سپنائن گانے دیجئے, فوٹو کھچانے دیجئے, جس سے چاہے پیسہ لینے دیجئے, دوار ٹکنے دیجئے, پاؤں کو دھونے دیجئے, گفٹ کو لینے دیجئے, آج شادی ہے کر لینے دیجئے. اگر یہ نظریہ ایک مسلمان رکھتا ہو تو قسم خدا کی اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر, اللہ کی لعنت ہو. جس بیویوں کو, جس ماں اور بہنوں کو پردے میں رکھنے کا حکم ہے اس کو آوارہ تم گھما رہے ہو, اور کرسی کو تم نقاب پہنا لیا. عجیب بات ہے, ایک سے ایک ڈریس والا کرسی. ارے کہاں لگایا, کرسی میں لگاؤ. یہ ہے ہماری حالت اس سماج کے اندر, جو کرسی پر نقاب پہنا دیا جائے اور ماں اور بہنوں کو آوارہ گھما دیا جائے. بتاؤ وہ قوم کبھی ترقی پا سکتی ہے؟ کبھی ترقی نہیں پا سکتی. اس کی سوچ بدل گیا ہے. جس کو فضول خرچی میں بے دریغ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں, مسجد کا چندہ لگا دیا جائے, ہم اتنا نہیں سکیں گے, ہم اتنا نہیں سکیں گے. مولوی کا تنخواہ لگا دیا جائے تو جتنا منگرا بدھوا دیتا ہے اتنا ہم ہی دیں گے, ہم نہیں دیں گے. لیکن کھانے کی باری آئے گی تو 5 چلوا ہے تو 5 جگہ دعوت ملنی ہی چاہیے. دینے کی باری آئے تو ایک ہی جگہ ہم دیں گے مولوی صاحب کو. لیکن کہیں سے دعوت آئی تو 5 چولہا ہے, 6 چولہا ہے تو 6 جگہ دعوت دیجیے. لیکن جب دینے کی باری آئے تو ارے سب تو ہم لوگ ساتھے ہیں, تھوڑا سا ہڑیا بن ہو گیا ہے, جانے دیجیے, ہم ہی دیتے ہیں. بڑھوا آگے ہو گیا مولوی کے تنخواہ میں کہ 5 بھائی میں 100 روپیہ, اور کھانے کی باری ہے تو وہ بڑھوا کہہ رہا ہے کہ 5 جگہ ہے بھائی, 5 گوتنی ہے, دیجیے یہاں. یہ المیہ ہے, یہ سوچ ہے. یہ سوچ رکھنے والی قوم کبھی ترقی نہیں پا سکتی ہے. انسان جو مسلمان ہوتے ہیں اس کا اعلیٰ سوچ ہوتا ہے, اس کا اعلیٰ سوچ ہوتا ہے. آج بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیرت پڑھنے کے لیے مصر کے بڑے بڑے لائبریری یہ عیسائی اور یہودی کے بڑے بڑے عالم چھان دیے ہیں. ارے کون سا ایسا سیرت اس کو اپنایا جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر حکومت کیا, پوری دنیا کے اندر روب جمع ہوا تھا. کون سا ایسا مسلمان اس کی ہسٹری پڑھنے کے لیے, اس کی سیرت کو پڑھنے کے لیے, اس کی اتہاس پڑھنے کے لیے چاہتے کہ کون سا طریقہ اپنایا تھا جب نہ مال نہ دولت
न कुछ भी, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में रौब जमा हुआ था। वो मुसलमान था, हम जैसा मुसलमान। इसलिए इंसानों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अरे घड़ी इधर रखनी चाहिए, वक्त ज्यादा हो जाएगा बोलिएगा मौलवी साहब कहां चला गया, वो तो घड़ी कहां, वो तो 7 बज रहा है। इसलिए घड़ी सामने रखिए, टाइम से ज्यादा नहीं करेंगे। टाइम से ज्यादा करने से लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं मौलवी साहब ज्यादा कर दिया, इसलिए 1 बजे करेंगे। बारीक अब सुनिए इधर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए नबी आप इनको डराएं या ना डराएं, इनके हक में बराबर है, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। अबू जहल के बारे में, अबू लहब के बारे में, उमैया बिन खलफ के बारे में, बड़े बड़े कुफ्फारे मक्का के बदमाश और अल्लाह के दुश्मन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को तसल्ली दिया, ए नबी ये ईमान नहीं लाएंगे, ये ईमान नहीं लाएंगे। आप इसके बारे में जितना भी मगजमारी करेंगे, ये डरेंगे नहीं, ये ईमान नहीं लाएंगे, इसलिए ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों के अंदर मुहर लगा दिया है। अल्लाहु अकबर, मुहर लगा दिया है। जिसके दिल में मुहर लगा दिया है, जो चाहेगा करेगा, डर नहीं, खौफ नहीं, करने से पहले उसको जर्रा बराबर भी ईमान होगा। कोई भी गुनाह का काम करने से उसका दिल घबराएगा, डरेगा। ईमान थोड़ा सी अगर दिल के अंदर मौजूद है, कोई भी गुनाह का काम करने से वो दिल घबराएगा और वो सोचेगा हम क्या कहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां जवाब देंगे, हम क्या करने जा रहे हैं। और जिसका ईमान ही खत्म हो जाए, कितना भी बड़ा बड़ा गुनाह करेगा, कोई उसको रोक टोकने वाला नहीं, जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होगा, हया शर्म खत्म हो जाएगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा फातल हया फफअल मा शीत, जब किसी इंसान की हया खत्म हो जाती है, फफअल मा शीत, जो चाहेगा वो करेगा। इज़ा फातल हया फफअल मा शीत, किसी इंसान का हया है जिसकी वजह से हम डरते हैं, लोगों से घबराते हैं, लोग क्या कहेगा। अभी हम लोग चौंक जाते हैं, क्या कहेंगे अगर फलना को सलाम नहीं करेंगे, इधर से गुजर जाएंगे, नहीं रुकेंगे, कहेगा मौलवी साहब को गुरूर हो गया है, इसीलिए पीछे देख करके सलाम ठोक देते हैं, रुक जाते हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के गिरफ्त में ना जाए। ये मौलवी होने के नाते तुम ये समझ रहा था कि लोग मुझे सलाम करें और तुमने सलाम नहीं किया तो कयामत के दिन अल्लाह की गिरफ्त में मुझे भी आना पड़ेगा। इसीलिए जिंदगी में एक मर्तबा भी सजदे नहीं करता, इसके बावजूद उसको देखते हैं सलाम पीछे से ठोक देते हैं। यही वजह है। तो ये सर्रा बराबर भी ईमान अगर किसी के सीने के पास रहेगा तो वह घबराएगा, डरेगा, और हया और शर्म बाकी रहेगी तो गुनाह करने से, बोलने से वो घबरा जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज़फ़ातल हया फफ़अल मा शीत, किसी का हया ही खत्म हो जाए, शर्म ही खत्म हो जाए, फफ़अल मा शीत, जो चाहेगा करेगा, जो चाहेगा करेगा। ना बाप का डर, ना मां का डर, ना मौलवी का डर, ना गांव वालों का डर, कोई खौफ नहीं। जैसे करते हैं लोग, कर रहे हैं, पूरे इलाके में देख रहे हैं कहीं चोरी हो रहा है, मुसलमाने का नाम आ रहा है, कहीं चोरी हो रही, फला जगह मौलवी साहब आप जाते हैं, थोड़ा उन्हीं से पूछिए, वो बहुत ज्यादा जाते हैं, कहीं डालते हैं, फोन आ जाता है, फला लड़का देख रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं। ये क्या आलमिया है यार। आप अपने नौजवान बच्चों को सुधारिए, आपको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन निगरां के हैसियत से पूछेगा अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए जवान लड़का अगर बददीन हो जाए, बदमाश हो जाए, चोर हो जाए, को गांव से खेदड़ो, हटाओ। अपने नाम को बर्बाद करने के साथ साथ गांव का नाम बर्बाद होता है, पूरे जमात का बर्बाद होता है, उसे मुसलमान का नाम बर्बाद होता है। इसलिए इन चीजों को खत्म करो, वरना कयामत के दिन अल्लाह के गिरफ्त में आओगे और गांव को भी अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। चोरों से कोई रिश्ता नहीं है, बदमाशों से कोई रिश्ता नहीं है। मुझको कहा किसी ने, हमारे गांव लोगों ने, कि एटीएम चोर का मेरा भी गांव में रिवाज हो चुका है, कुछ कुछ सुनने में आया, तो मैंने तकरीर की, बयान किया, दर्दनाक बातें की, फटकार लगाया। बाद में पीछे कह रहे थे मौलवी साहब बहुत खर बोलते हैं, मौलवी साहब बहुत खर बोलते हैं। मैंने कहा चोर के लिए मैं एटम बम है, बदमाश के लिए एटम बम हो, तुम चोरी करना छोड़ दो, मेरी जुबान बंद हो जाएगी।
तुम बदमाशी करना छोड़ दो, मेरी जुबान बंद हो जाएगी। तुम मस्जिद को अपना लो, सजदा करने लगो, नमाज पढ़ने लगो, मेरी जुबान बंद हो जाएगी। तुम मस्जिद से दूर रहोगे, बदमाशी करोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, गीबत करोगे, चुगली करोगे, रंडीबाजी करोगे, तो मेरी जुबान कैंची की तरह चलेगी। जब तक मेरी जिस्म में जान बाकी रहेगी, तब तक मेरी जुबान कैंची की तरह चलेगी। मुझको तुम क्या बिगाड़ लोगे? मुझसे अगर सारे लोग नाराज हो जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन हक को हक कहेंगे, बातिल को बातिल कहेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। अरे यार, कमजोर करना चाहते हो मौलवी को? एक चीज तो कमजोर हो ही चुका है। शरीयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही व इन लम यस्तति फबिक़ल्बी व इन लम यस्तति फबिलिसानी व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन रा मिनकुम मुनकरन, तुम अपनी नजरों से किसी को मुनकर काम करते हुए देखो। मुनकर जानते हो? गुनाह का काम करते हुए देख दो। अगर ताकत है तो मारो ताकत उसको, गुस्सा मारो, नथुआ उसको तोड़ दो गुस्सा मार करके। अगर उसकी ताकत नहीं है, अगर लड़ने के लिए, अगर इस हदीस पर अमल करने के लिए लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएं कि चलो बेनमाजी बदमाश है, उससे लड़ेंगे, तो मौलवियों को मार मार के सतुआ बना देगा। और कमजोर बूढ़ा किस्म के लोग हैं, हम लोगों के पीछे बूढ़ा किस्म के आदमी रहेगा। जब तक आगे हम जाएंगे ये लोग पहुंच नहीं पाएंगे, तब तो मार करके सतुआ ही कर देगा यार। इसलिए ये तो ताकत खत्म हो गया है, जिस्मानी ताकत जो अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही, यदुन के माने हाथ, यदुन के माने हाथ। अल्लाह के नबी ने कहा यद बियदिही, हाथ से रोको, ताकत से रोको। और उसकी ताकत नहीं है तो जुबान से रोको, जुबान से रोको। और इसकी भी ताकत नहीं है तो दिल से बुरा समझो। तो कम से कम जुबान तो रहने दीजिए यार। ऐसा तो नहीं कह पाते हैं तो कम से कम खुतबा में तो कह देते हैं। जुबान वाजो नसीहत तो जुबान से कह देते हैं। हो सकता है किसी का दिल के अंदर डर पैदा हो जाए, खौफ पैदा हो जाए और घबरा जाए और सुधर जाए, गुनाहों से तौबा कर ले। अगर तौबा कर लेता है उसकी आखिरत संवर जाएगी, हमारा भी फायदा होगा, गांव वालों को भी फायदा होगा, और जो बुराई से रोकेगा उसको भी सवाब मिलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ए नबी, आप उनको डराएं या न डराएं, उनके लिए बराबर है। ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद ख्वाहिश थी अबू जहल मुसलमान हो जाए, फला मुसलमान हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाजिल किया, ए नबी, आप जो चाह रहे हैं कि ईमान ले आएंगे, इनकी मुकद्दर में, इसकी किस्मत में ईमान नहीं है, ये ईमान नहीं लाएंगे। इसी वजह से अबू जहल एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा, ये मोहम्मद, ये चांद का 2 टुकड़ा तुम कर लोगे तो हम मान लेंगे कि तुम हमारा नबी हो, हम जान लेंगे कि तुम सच्चा नबी हो और मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद का इशारा किया, चांद की तरफ इशारा किया, 2 टुकड़ा हो गया। ऐसा नहीं कि बीच में लकीर पैदा हुआ, बीच में कोहे सफा आया नजर, बीच में कोहे सफा आया नजर, चांद था आधा इधर आधा इधर, समझ रहे, बिल्कुल 2 टुकड़ा हो गया। ये देखा, ये मंजर जब देखा कुफ्फारे मक्का ने, उस वक्त अबू जहल वगैरह खिठखिठा करके हंसने लगे और कहने लगे कि ये तो खुला जादू है मोहम्मद, हम तुम्हारे दीन पर ईमान नहीं लाने वाले हैं, ये तो खुला जादू है, जादू की वजह से तूने ऐसा किया, हम तुम्हारे रब पर ईमान नहीं लाएंगे। और एक मर्तबा अबू जहल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए मोहम्मद, हमारे हाथ में जो कंकरियां हैं, इसके ये कंकरी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने लगेंगे तो हम भी तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे, हम भी कलमा पढ़ लेंगे, हम भी कलमा पढ़ लेंगे। आया और आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर ये कंकरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता तो हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह का हुक्म से हाथ, अबू जहल के हाथ में जो कंकरियां थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु,
لا الہ الا اللہ کا اقرار، اس کے ہاتھ سے وہ کنکریاں کرنے لگی، اس کے کنکریوں سے آواز آنے لگی، اس کے باوجود اسلام نہیں لایا، ایمان نہیں لایا، اسلام قبول نہیں کیا، اور یہ کہا کر کے ہنسنے لگا کہ آج تو کھلا جادو ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کو شدید خواہش تھی، ابو جہل، ابو لہب، فلاں 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 اگر اسلام لے آتا، ایمان لے آتا، بڑا اچھا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اے نبی، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا اس کے حق میں برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے، کان پر مہر لگا دیا اور آنکھ میں پردہ ڈال دیا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اپنی حالت سے باز نہیں آئیں گے، یہ نہیں پلٹیں گے، نہیں رکیں گے، اپنی حالت سے باز نہیں آئیں گے۔ لوگوں، اسی لیے گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو۔ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر مہر لگا دیتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے۔ اگر وہ گناہ کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کیا، دوسرا گناہ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینہ کے اندر اور ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے۔ دوسرا گناہ کر لیا، دوسرا سیاہ دھبا لگ گیا، تیسرا گناہ کیا، تیسرا سیاہ دھبا لگ گیا، یہاں تک کہ اس کا پورا سینہ کالا ہو جاتا ہے، پورا سینہ کالا ہو جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ اکبر۔ ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کے پاپ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر جنگ لگا دیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پاپ کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے، لایانی کام کرنے کی وجہ سے، برے کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر جنگ لگا دیا۔ آپ اتنا موٹا رٹ لے لیجئے، پانی میں 1-2 سار رکھ دیجئے، 1-2 سار رکھنے کی وجہ سے وہ موٹا رٹ، جس کو اتنا طاقتور آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ جنگ لگنے کی وجہ سے وہ موٹا رٹ 20-25 mm کا موٹا رٹ بالکل ختم ہو جائے گا جنگ لگنے کی وجہ سے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، تو پاپ کرنے کی وجہ سے اس کا دل کے اندر جنگ لگ جاتا ہے، شریر مضبوط رہتا ہے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسانوں، اپنے آپ کو سدھارو۔ کتنا ٹائم ہوا؟ 1 بج گیا بس۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ لوگ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جنگ لگا دیا ہے۔ اے لوگوں، اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے، خطاؤں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر نہیں بچاؤ گے تو پاپ کرتے 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 تمہارا سینہ کالا ہو جائے گا، اور بے ایمان ہو کر کے جب تم مرو گے تو سیدھے سیدھے جہنم میں تم چلے جاؤ گے، اور وہاں پچھتانا، وہاں افسوس کرنا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رخصت ہو رہا ہوں بات کر کے، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اعتبار کھو دیتا ہے۔ ایک کاروبار کرنے والا جس سے کاروبار کرتا ہے، ایک مرتبہ اپنا اعتبار کھو دیتا ہے، زندگی بھر وہ اس کو نظر میں وہ گر جاتا ہے، نظر میں گر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ڈھک لیا، ایک مرتبہ ٹھک لیا، دوبارہ کبھی اس کے دربار میں آنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی ہے، اس کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اسی لیے جب انسان دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں وہ گر جاتا ہے۔ اس لیے گناہ کرنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہی کہا کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ جہاں جاؤ، جو کرو، جس طرح تم راستہ اپناؤ، تمہارا اختیار ہے، جو چاہو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کا راستہ ہموار کر دیتا ہے،
اور گناہ اور پاپ کرتے 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 اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، سماج و معاشرہ کو پاک کرو، گاؤں کو پاک کرو، اپنے گھر کو پاک کرو، اپنے ذہن و دماغ کو پاک کرو، خباثت سے، گناہوں سے اپنے ذہن کو پاک صاف رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم جمی مسلمانوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے سماج و معاشرے کے اندر بے شمار گناہ ہیں، اے اللہ ان سارے گناہ کے کاموں سے ہمیں مسلمان ماؤں کو، بہنوں کو اور نوجوان بھائیوں کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔